الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے اس سلسلے کا تیسرا کوارٹر فائنل ہے۔ آج بھی ایک ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور کچھ اسلامی بھائی ہوں گے جو آج ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سیمی فائنل کی طرف جاتے ہیں اور کون آج ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، یقیناً روزانہ ہی ہمیں اس سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ روزانہ ہی آپ کچھ نہ کچھ مدنی پھول لکھ لیا کریں، اسے محفوظ کر لیجئے تاکہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں بعد میں آپ کی زندگی میں کام آ سکیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہیں جو ہمارے سلسلے کو لکھ رہے ہیں، مدنی پھولوں کو جمع کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے مدنی قافلہ مجلس اور المدینۃ العلمیہ والوں سے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی محسن بھائی، کچھ پیغامات روزانہ آپ ہمیں سناتے ہیں۔ جی بالکل، آج بھی بہت سارے پیغامات آئے ہیں مگر چند انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی، ایک اسلامی بہن لکھتی ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہوتا ہے، میں نیت کرتی ہوں کہ اپنا مطالعہ بڑھا دوں گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک اسلامی بہن لکھتی ہیں، ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش بہت اچھا ہوتا ہے، میں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کرتی ہوں۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش بہت مدینہ سلسلہ ہے، جو مسائل ہمیں یاد نہیں رہتے الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے وہ مسائل بھی یاد ہو جایا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مسائل بھی یاد ہو رہے ہیں اور آپ کی اچھی نیتیں بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح آپ تک علم دین پہنچایا جائے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مدنی قافلہ مجلس کے اسلام موجود ہیں، مدینۃ العلمیہ کے اسلام پہ موجود ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے سلسلے میں جو مرحلے ہیں، جو دور ہیں، آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کن کن مرحلوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، جواب دیجئے سوال کا مدنی گلدستہ، فقہی پہیلیاں سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے اور آخری مرحلہ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مدنی قافلہ کے سلیبس سے سوال۔ ہمارا ایک سیگمنٹ کم ہو گیا ہے، اشعار مکمل کیجئے، وہ ہم لے گئے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ سیمی فائنل میں البتہ انشاءاللہ ہمارے کچھ اور سیگمنٹ اور فائنل میں مزید انشاءاللہ ہم کچھ شامل کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ قافلے والے اس سفر میں آگے رہتے ہیں، ویسے سفر ہی کرواتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ قافلے میں سفر کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ آگے سفر کرتے ہیں، دوسری طرف مدینۃ العلمیہ والے ہیں۔ دونوں سے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال ہے مجلس مدنی قافلہ والوں سے، اصطلاح شرع میں مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح بہت بار سنا ہوگا ناظرین آپ نے، آج آپ کو یہ شاید یہ پتا چلے گا کہ یہ مباح کہتے کس کو ہے۔ ایسا کام کہ جس کا کرنا یا نہ کرنا ایک ساو برابر ہو، نہ گناہ نہ ثواب، جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے۔ جواب درست ہے۔
چلیں جناب 2 نمبر حاصل کر لیے, تھوڑی یہاں بھی تقسیم کر لیتے ہیں. دائیں طرف والے ساتھ ہو جائیں مدنی قافلے والوں کے, بائیں طرف ساتھ ہو جائیں مدینۃ العلمیہ والوں کے, تو انشاءاللہ مل کر صحیح جواب پر اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے؟ بتائیے وہ چیزیں کون سی ہیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے, آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا؟ بڑی اہم بات ہے. تو کون سی چیزیں ہیں جن کا فائدہ فقط دنیا تک محدود رہتا ہے, آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا؟ ایسے کام, ایسی غذائیں جنہیں صرف دنیاوی مطلب جس کے اندر کوئی آخرت کے اجر کی نیت نہ کی جائے, صرف دنیاوی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے, جیسے کھانا وغیرہ کھانا یا دیگر اور جو جائز کام ہے. جی جناب, جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی شامل کی جا سکتی ہے, گناہوں سے لذت اٹھانا. ظاہر ہے اس کا بھی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. پھر مثلا زمین جائیداد, سونا چاندی, عمدہ کپڑے, اچھے اچھے کھانا, فقط دنیاوی لذتیں اٹھانے کے لیے, کوئی آخرت کا اس میں جو ہے وہ پیش نظر نہ ہو, کوئی نیت نہ ہو. جواب ان کا درست ہے. بتائیے حب مدح کسے کہتے ہیں؟ حب مدح کی تعریف بیان کیجئے. حب مدح اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی تعریف سننے کا شوق ہو. مائک آپ درست کر لیجئے, اوپر کر لیجئے. جی, اپنی تعریف سننے کا شوق ہونا, کیسا عمل کروں کہ لوگ میری تعریف کریں, میری واہ واہ ہو. یہ باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے. کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا, یہ خواہش کرنا کہ فلاں لوگ میری تعریف کریں, مجھے عزت دیں, اسے حب مدح کہا جاتا ہے. جواب ان کا درست ہے. اللہ اللہ اللہ, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. بتائیے دنیا کس کی بیٹی ہے؟ ناظرین, دنیا بھی کسی ابلیس کی بیٹی ہے. دوبارہ بیان کیجئے. دنیا ابلیس کی بیٹی جی ہاں, دنیا ابلیس لعین یعنی شیطان کی بیٹی ہے. جواب درست ہے. ہائے ہائے, دنیا کے پیچھے دیوانوں, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں, ذرا سوچئے, یہ دنیا جو ہے وہ ابلیس کی بیٹی کہا گیا اسے. اب باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائیوں کی. کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لے, یعنی بسم اللہ نہ پڑھی جائے. جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے. جواب درست ہے. بتائیے اپنی شہرت کی کوشش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اپنی شہرت کی کوشش کرنا حب جا کہلاتا ہے. کچھ اور بھی کہا جاتا ہے اس کو. طلب شہرت. جی, طلب شہرت کہلاتا ہے, یعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہو جاؤں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ہمیں ہر وہ کام جو نیکی کے کام ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے, نہ کہ یہ کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی طلب شہرت سے محفوظ فرمائے, حب جاہ سے محفوظ فرمائے. جواب ان کا درست ہے. بتائیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بتائیں کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, کسی شخص کے لیے برا یا جھوٹا, برا ہونے کے لیے کہ لوگ اس سے برا جانے, کہ لوگ اس کے شر سے بچے, کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے, یعنی ایسا شخص جس سے اس کے شر کی وجہ اس کی عزت کریں, شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں. نہیں, جواب غلط ہو گیا. 3 بار موقع دیا, تینوں بار غلط ہو گیا. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں, یعنی اس کی تعریف کریں, البتہ جسے اللہ محفوظ فرمائے. یہاں ان لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ جن کو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, جن کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں, ایسے افراد کو اللہ محفوظ رکھے, ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے. تو بہرحال جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی. یہ بری حرص کیا ہوتی ہے؟ بری حرص کس کو کہتے ہیں؟ بری حرص جو جس میں گناہوں کی حرص پائی جائے,
बुरे कामों की। एक हिर्स महमूद है अच्छे कामों की हिर्स, नेकियों की हिर्स, और जो बुरी हिर्स है जो गुनाहों की या मालो दौलत जमा करने इसकी, तो जो इसके हिर्स से मज़मूम कहा जाता है। निसाब में जो हमें बुरी हिर्स की तारीफ दी गई थी वो कुछ और है, आप चाहें तो उसको ठीक कर लें। अपना हिस्सा हासिल करने के बावजूद दूसरे के हिस्से की लालच रखना, ये बुरी हिर्स कहलाता है। गलती हो गई है जनाब। बारी है हमारे मदनी काफिला मजलिस की। मेहमान से साइल ने खाना मांगा तो उस वक्त साइल को देने का क्या हुक्म है? कोई साइल आया, उसने मेहमान से खाना मांगा, तो अब मेहमान क्या करे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जिसके यहाँ मेहमान है यानी मेज़बान, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकता। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। किसी के यहाँ खाना खाने गए, घर पे फ़कीर आ गया, अब खाना उठा के फ़कीर को दे दिया, तो आप तो खुद किसी के मेहमान है ना। तो इसका मसला ये है, जबकि दूसरे के यहाँ खाना खा रहा है, साइल ने मांगा तो इसको जायज़ नहीं कि मांगने वाले को रोटी का टुकड़ा दे दे, क्योंकि मेज़बान ने मेहमान के खाने के लिए रखा है, इसको मालिक नहीं कर दिया कि जिसको चाहे दे दे। अब शायद ये वो लोग भी सोच रहे हैं जो कुछ चीज़ें जेब में रख के ले आते होंगे। तो बहरहाल खाने के लिए जब कोई चीज़ रखी जाए तो सिर्फ आपको खाने के लिए इजाज़त है। बारी है मदीनतुल इल्मिया वालों की। अब आखिर हसद होता क्यों है? उसकी बुनियाद क्या बनती है? हसद होने की बुनियाद क्या बनती है, वो असबाब बयान कीजिए। टाइम आपका गुजर रहा है। अल मदीनतुल इल्मिया ही ने मैं ये किताब तोहफे में दी है। ये 7 चीज़ें हसद की बुनियाद बन सकती हैं। मेरे नाजरीन गौर से सुनिए। बुग़्ज़ व अदावत, खुद साख्ता इज़्ज़त, तकब्बुर, एहसास कमतरी, मन पसंद मकासद के फौत होने का खौफ, हुब्बे जा और कल्बी खबासत। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। बहरहाल गलती यहाँ भी हो गई है। अब बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। कौन जवाब देगा? चले देखते हैं आप जवाब देते हैं या गलत जवाब देने पर मदनी काफिले में सफ़र करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सबको प्यार है माशाल्लाह। ख्वाजा के चाहने वाले सारी दुनिया में, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ में भी हमारा सिलसिला देखा जाता है। चले सवाल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज का असली नाम क्या है? बड़ा नाम सुना है बचपन से, तू बड़ा गरीब नवाज है, लेकिन असल नाम बताइए आज। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। इनको इंशाल्लाह फैज़ान सुन्नत तोहफे में दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और निगान शुरा का तहरीरी बयान, एक आंख वाला आदमी। वाह। ऐसा करें कि ख्वाजा साहब के सीरत पर भी अगर कोई रिसाला है तो वो भी इनको तोहफे में दे दे। अच्छा अभी नहीं है, इंशाल्लाह मकतबे से हासिल करेंगे। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाजा साहब का असली नाम हसन संजरी है। जी जनाब, हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है हमारे ख्वाजा की, सुभान अल्लाह। अब बारी है, दोबारा चलते हैं हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों की तरफ। पहले सवाल करेंगे हमारे मदनी काफिला मजलिस से और फिर इंशाल्लाह सवाल करेंगे अल मदीनतुल इल्मिया वालों से। जी जनाब, छठा सवाल। खास मौके मसलन जुमा या ईद के दिन उम्दा कपड़े पहनने का क्या हुक्म है? मदनी काफिला वाले कुछ नंबर से आगे हैं। सवाल रिपीट करता हूं। खास मौके मसलन जुमा या ईद के दिन उम्दा कपड़े पहनने का क्या हुक्म है? ये सुन्नत मुबारक है। आपने कहा सुन्नत है, जवाब गलत हो गया है, ये मुबाह है। बारी है अल मदीनतुल इल्मिया वालों की। दुनिया का लुग़वी माना और दुनिया को दुनिया कहने की वजह क्या है? एक मिनट मैं नाजरीन को जरा थोड़ा सा अलर्ट कर दूं कि दुनिया दुनिया कहते रहते हैं। आज सुने कि दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं जनाब? दुनिया का माना करीब होना है, और इसको दुनिया इसीलिए कहा जाता है कि ये आखिरत के मुकाबले में इंसान से ज़्यादा करीब होती है। और इसको करीब कहने की एक वजह यह भी है कि ये दुनिया अपनी लज्जतों और अपनी ज़ाहिरी आसाइशों की बिना पर इंसान के दिल के ज़्यादा करीब होती है। सोचिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें दुनिया इसलिए नज़र आती है कि ये हमारे सामने है, बाकी रहने वाली तो आखिरत है। जवाब इनका दुरुस्त है। मुकाबला फिर बराबर कर दिया है। बारी है मदनी काफिला वालों की। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों के बारे में फरमाया। जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है
اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. بتائیں وہ کام کون سے ہیں؟ بڑے پیارے کام ہیں میرے ناظرین، آج سیکھ لیجئے. مشورہ کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سیکنڈ ختم ہونے تک کیجئے. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. ٹھیک ہے، 3 باتیں. کھانا کھلائیں مسکینوں کو. اللہ، ٹائم ختم ہو گیا. وہ مہمان کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے. تو آدھا نمبر تو ہے نہیں ہمارے پاس. کیا ان کو کچھ دیا جائے گا؟ ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا. چلیں جناب، باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. بتائیے مہمان کے لیے کون سی 4 باتیں ضروری ہیں؟ جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جائے، اور جو کھانا پیش کیا جائے اس میں عیب نہ نکالے، پسند آئے تو کھائے، اور جب تک اسے میزبان کی اجازت کے بغیر اٹھے نہ، جہاں بٹھا دیا جائے وہیں بیٹھا رہے. ایک اور بات بھی ہے، آخر میں دعا دے. ہاں، آخر میں دعا دے، آخری سیکنڈ میں دے دیا جناب. جواب درست ہے. اب یہ دیکھیں میرے ناظرین، ذہنی آزمائش بھی آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے ینگسٹر مجھے سن رہے ہوں، بچے سن رہے ہوں، بڑے سن رہے ہوں. دیکھیں یہ تربیت بھی ہو رہی ہے ہماری. کسی کے مہمان بنتے ہیں، جا کر جناب کھانے میں عیب نکالنا شروع، اس کے گھر میں کیڑے نکالنا شروع. یہ کلر کیوں کیا آپ نے؟ یہ والے صوفے کیوں لیے ہیں آپ نے؟ یہ والا قالین کیوں بچھایا ہے؟ ارے آپ نے گھر ابھی تک بڑا نہیں کیا. اب آپ گھر گئے، ان کے مہمان بننے یا انسپیکشن کرنے گئے، تو آپ سکون سے رہیں. جو کھانا دے تو کھانے میں نقص نکالتے ہیں؟ نہیں. مہمان کے آداب یہ ہیں کہ سنیے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے. اس کے پیچھے بھی علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے آپ جہاں بیٹھ گئے وہاں سے کسی اور کو بٹھانا ہے، پیچھے کوئی اور مہمان آنا ہے اور اس نے اس سیٹ پر اس کو بٹھانا ہے، آپ جا کر وہاں بیٹھ جائیں. پھر جو کچھ سامنے پیش کیا جائے اس میں عیب نہ نکالیں. پسند ہے تو کھا لے، ورنہ کچھ کہے نہ. ٹھیک ہے. تیسری بات، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو جائے، آپ کہیں مجھے پسند نہیں آیا. تیسری بات، جب صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. اور چوتھی بات، جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے. کتنے پیارے مینرز ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب یہ مینر وہ مینر. ارے سنت پر عمل کر لو، شریعت پر عمل کر لو. جو مینر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور آداب کے ذریعے ملتے ہیں. سبحان اللہ. جواب درست ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے. ناظرین کو چاہوں گا کہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب جب کسی کے یہاں مہمان بنیں گے تو ان آداب کا خیال بھی رکھیں گے. سوال ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں سے، بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کیا چیز آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے؟ انسان کو اپنی تعریف سننے کی خواہش. اس کی کوئی بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ، اس کا کوئی لفظ ہے اپنی تعریف سننے کو؟ حب مدح. جی، حب مدح آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جس کی خواہش ہی یہ ہو بس میری تعریف کی جائے، وہ بعض اوقات اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. جواب درست ہے. چلے جناب، باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. کپڑوں میں دامن اور آستین کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بیوٹیفل کوسچن. سبحان اللہ. چلیں بھائی، سنت طریقہ بھی آج لباس کے بارے میں مل رہا ہے آپ کو. یعنی دامن اور آستین کا سنت طریقہ بتائیے. دامن کے اندر سنت یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہو، اور آستین کے اندر سنت یہ ہے کہ گٹے تک جو ہے وہ رہے، اور انگلیوں کے پوروں، زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک رہے. ٹھیک ہے. اور چوڑائی جو ہے اس کی 1 بالشت ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سنت یہ ہے دامن کی کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہو، آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک ہو، اور چوڑائی جو ہے وہ 1 بالشت ہو. جواب ان کا درست ہے. چلیں جناب، اب لباس سلواتے وقت ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے گا. باری ہے ہمارے مدنی قافلہ والوں کی. کس صورت میں حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھانے پر مواخذہ نہیں، پوچھ گچھ نہیں؟ وہ کون سی صورت ہے؟
ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ جب انسان حرام چیز یا مردار یا کسی دوسرے کی چیز بھی کھا سکتا ہے، یہ کون سی صورت ہے؟ جب جان جانے کا خطرہ ہو، بھوک سے جان جانے کا خطرہ ہو. اگر جان جانے کا اندیشہ ہو اور حلال چیز کھانے کو نہ ملتی ہو تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے میں اس صورت میں مواخذہ نہیں ہے. جواب ان کا درست ہے. باری ہے ہمارے مدینۃ العلمیہ والوں کی. دنیا کے 3 بہترین کام بتائیں. چلیں ناظرین، آج بہترین کام ملنے آپ کو. سبحان اللہ، حدیث پاک کے ذریعے آج آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے 3 بہترین کام کیا ہیں. ٹائم گزر رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون یعنی لعنتی ہے، سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ 3 کام دنیا کے بہترین کام ہے. اب آپ سب سے، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں. آج ساری زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، آج صبح سے لے کر شام تک ان 3 بہترین کاموں میں سے ہم نے کوئی ایک کام بھی کیا یا فضول کاموں میں سارا دن بسر کر لیا؟ اور ساری زندگی جن کی ان فضول کاموں میں بسر ہو رہی ہے وہ سوچیں. نیکی کا حکم دینا شروع کیجئے، برائی سے منع کرنے کی عادت ڈالیے، اور پھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیجئے. جواب غلط ہو گیا ہے، جواب دیا ہی نہیں انہوں نے. اب باری ہے مدنی قافلہ مجلس کی، اور غالباً یہ آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. سبیل کا پانی کس صورت میں گھر لے جانے کی اجازت ہے اور کس صورت میں نہیں؟ پانی بھر بھر کے گھر لے جانے والوں ذرا غور سے سن لو. سبیل جس نے لگائی، جو مالک ہے اس کا، اگر اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو لے جانے کی اجازت ہے، اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو لے جانے کی اجازت نہیں. بالکل جناب، اگر کس نے سبیل لگائی ہے اس کی طرف سے اجازت ہے کہ گھر لے جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں تو گھر نہیں لے جا سکتے. جواب ان کا درست ہے. واہ واہ واہ. بتائیے وہ کون سا مہینہ ہوگا جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظہور فرمائیں گے؟ امام مہدی رمضان المبارک میں ظہور فرمائیں. سبحان اللہ، امام مہدی ماہ رمضان المبارک میں ظہور فرمائیں گے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں یہاں موجود اسلامی بھائی کون سا انعام دیں گے بھائی ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو؟ یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہے اگر جواب دیں گے تو ان کو 3 کتابیں دی جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک تو انشاءاللہ سایہ عرش کس کو ملے گا، درود پاک کی برکت پہ لکھی ہوئی کتاب آب کوثر، اور تیسری کتاب دعائیں ہیں خزینہ رحمت. کیا بات ہے. 3 کتابیں تو تھوڑا سوال مشکل کر دیتے ہیں، اور سوال ہے بڑا دلچسپ. یہ بتائیے وہ کون سے 2 صحابی ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی؟ ان 2 صحابہ کے نام بتائیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بھی پتہ چل رہے ہیں. مرد پر ریشم پہننا منع ہے، مگر میرے آقا نے جو فرمایا وہ شریعت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. جواب میرا خیال ہے یہاں کسی کو نہیں. کتاب ایک اور بڑھانا پڑے گی. کتاب بڑھانے سے جواب تھوڑی آ جائے گا. ہاں میرا خیال ہے سوال تبدیل کر دیتے ہیں، اشارہ دے دیں. نہیں ظاہر ہے جب نام نہیں پتا تو مشکل ہو جائے گا. سوال دوسرا کر لیتا ہوں. بڑی پیاری سوال ہے، اور یہ سوال میرا خیال ہے سب کو اس کا جواب آتا ہوگا. بتائیے وہ کون سا درود پاک ہے جس کی یہ فضیلت ہے کہ پڑھنے والا موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو یہ درود پاک پڑھیں وہ ہم سب کو پڑھا بھی دیں. اس طرح سنایا مدنی منا انشاءاللہ. ارے واہ بھائی، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ماشاءاللہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. جی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیٹا آپ کو کیسے یاد ہو گیا درود شریف؟
اجتماع میں جاتے ہیں تو سنتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چھوٹی عمر ہے مگر اجتماع کی پابندی ہے. سن سن کر ان کو یہ درود پاک یاد ہو گیا. یہ پڑھنے کی آپ بھی عادت ڈالیں. جواب انہوں نے درست دے دیا اور تحفہ بھی لے لیا. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب مدنی قافلہ والے بھی 14 نمبر پر، المدینۃ العلمیہ والے بھی 14 نمبر پر. ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہے. ہمارے نزدیک ایک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید المدینۃ العلمیہ والے زیادہ نمبر لے جائیں گے، لیکن ابھی چونکہ مقابلہ بہت سارا باقی ہے، کوئی بھی آگے جا سکتا ہے. اور یہ ہم 2 سلسلوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر پیچھے رہ جانے والی ٹیم آخری سیگمنٹ میں جمپ کر کر آگے چلی جاتی ہے. اب وقت ہوا ہے مدنی گلدستے کا. نہایت توجہ سے دیکھنا ہے مدنی گلدستہ. مدنی گلدستہ دیکھنے کے بعد آپ سے سوال ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. دو سوالات ہوں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا اور دوسرا سوال ہوگا 2 نمبر کا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیے گا. آپ سے بھی سوال ہوگا، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جب ہم ان سے سوال کریں مدنی گلدستے کا تو جو گھر میں بیٹھے ناظرین ہیں آپ بھی اس کا جواب دیں. ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ نے کتنا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے. تو بہرحال اب شروع کرتے ہیں مدنی گلدستہ. مقولہ ہے النفاق یورث الاعتراض. نفاق ہوتا ہے نا تو وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں نفاق نہیں ہے. ہم یعنی کہ آقا کے مخلص غلام ہیں، اگرچہ بے عمل ہیں، بد ہیں، برے ہیں، لیکن ہیں کس کے. تو اس لیے آقا کی میلاد پر اعتراض ہمارے دل کے کسی گوشے میں آنا بھی نہیں چاہیے. آئے تو دل کو بھی ڈانٹ دیا کریں کہ خبردار تو مجھے آقا کے دامن سے دور کرنا چاہتا ہے، چل ادھر سے، میں دعوت اسلامی والا ہوں. بد سگی چور سگی مجرموں کا سگی اے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ تیرا. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. بس آقا ہمیں اپنے قدموں سے جدا نہ کریں. آپ بحث مت کرنا تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. کوئی اگر بالفرض کوئی وسوسے آئیں شیطان کے تو الحمدللہ بکثرت علماء، کم از کم پاکستان میں تو کمی بھی نہیں ہے، نہ ہند میں کمی ہے، تو علماء اہل سنت سے اپنا وسوسہ دور کروا لیں خلاص. اگر آئے بھی تو دنیا سالگرہ مناتی ہے نا. کبھی کسی نے کسی کو بولا کہ سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ یہ بھی جشن ولادت سالگرہ، ہم اس کو عقیدتاً جشن ولادت بولتے ہیں. جیسے کہ دادی ماں کا فاتحہ کرتے ہو، نانی جان کا فاتحہ کرتے ہوں گے، اور گوشت پاک کا جب نام آتا ہے تو ہے وہ بھی فاتحہ، لیکن اس کو ہم بولتے ہیں عرس. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. بچے کو بولیں گے بیٹھ جا، بڑا آئے گا تشریف رکھیے. چیزیں دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ہم بڑے کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے وہ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سالگرہ، برتھ ڈے، بلکہ پورے ملکوں کی برتھ ڈے منتی ہے. پاکستان کا بھی تو برتھ ڈے مناتے ہیں نا، 14 اگست کو سب مناتے ہیں نا اپنے برتھ ڈے. تو اس پر کبھی شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا. اور آقا کا برتھ ڈے جب مناؤ، سالگرہ مناؤ، یعنی جشن ولادت مناؤ، تو فوراً شیطان آئے گا کہ یوں تو اوں تو چوں تو چاں، تو تیری کچھ بھی نہیں چلے گی. چل بھاگ رہے شیطان، جشن ولادت منانا ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل نہیں چھوڑیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد. بہرحال مدنی گلدستہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سوالات کے جوابات کیسے دیتے ہیں. پہلا سوال کریں گے مدنی قافلہ مجلس سے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر دل کے کسی گوشے میں بھی اعتراض آئے تو کیا کرنا چاہیے؟
امیر اہل سنت نے کیا فرمایا؟ اعتراض اگر آئے تو باپا نے اس طرح ایک جوش والے انداز میں کچھ جملہ فرمایا تھا اور بڑا زبردست جملہ تھا. نفاق شیطان یہ تو کہ جتنا مرضی رو کہ ہم یعنی جشن میلاد منانا ہرگز نہیں چھوڑیں گے. دل کے کسی گوشے میں اعتراض آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے. دل کو بھی ڈانٹ دینا چاہیے کہ خبردار تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے دور کرنا چاہتا ہے. کیسا پیارا علاج بتایا. دل کو بھی ڈانٹ دو, وسوسہ نہیں آنا چاہیے. بہرحال غلطی ہو گئی ہے. اہل مدینہ العلمیہ والوں سے سوال, امیر اہل سنت کا بیان کردہ عربی مقولہ مع ترجمہ سنائیں. النفاق یورث الاعتراض کہ نفاق اعتراض کو جنم دیتا ہے. جی ہاں, نفاق جو ہے وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے. جواب ان کا درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے. 2 نمبر کا سوال ہے اب مدنی قافلہ والوں سے. اگر جشن ولادت منانے کے حوالے سے وسوسہ آئے تو کس سے دور کروا لینا چاہیے؟ کن سے جا کر دور کروا لینا چاہیے؟ بڑا آسان سوال ہے. لگتا ہے یہاں موجود اسلامی بھائی سے جواب لینا پڑے گا. سیکنڈز باقی ہیں, جلدی سے جواب دے دیں. کن کے پاس جانا چاہیے؟ علماء کرام کے پاس جانا چاہیے. علماء کرام بزرگ اور نیک لوگوں کے پاس جانا چاہیے. آخری سیکنڈ میں جواب دے دیا ہے. علماء اہل سنت کے پاس جا کر وسوسے کا علاج کروا لینا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. شیطان کن باتوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کن باتوں میں نہیں ڈالتا؟ امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں کچھ مثالیں دی تھی. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اگر نانی اماں کا فاتحہ ہو یا دادی اماں کا فاتحہ ہو تو وسوسہ نہیں ڈالتا شیطان. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فاتحہ ہو جس کو عرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اسی طرح اگر سالگرہ منائی جائے پھر فرمایا کہ ملکوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے اس میں وسوسہ نہیں آتا, لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کا میلاد کی خوشی منائی جائے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. جی, شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے, پھر بھی ہم میلاد منائیں گے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ, بڑا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا تھا, آپ نے بھی دیکھا تھا. چلیں اب آپ سے سوال کرتے ہیں, کیا تحفہ دیں گے جناب؟ انشاءاللہ ان کو 2 کتابیں دیں گے تحفے میں. ارے واہ. ایک انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر. ارے واہ. تقریباً 500 کتابوں سے اس کتاب کو تیار کیا گیا. واہ واہ. اور دوسری کتاب امیر اہل سنت نے ایک مدنی انعام ہمیں عطا فرمایا, روزانہ فکر مدینہ کرنا. اس کے حوالے سے یہ کتاب ہے, فکر مدینہ نام ہے کتاب کا. یہ کیا بات ہے. آخرت کی فکر کے حوالے سے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی یہ کتابیں حاصل کرنا چاہیں قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. پڑھنے والی کتابیں ہیں, علم دین کا خزانہ ہے. dawatIslami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کی طرف. آسان سوال کر لیتا ہوں. پہلا تحفہ واپس آ گیا تھا تو میں چاہتا ہوں تحفے آپ تک پہنچ جائیں. مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ چلیں, بہت آسان سوال کر لیا ہے. اب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. 296. جی, مدنی گلدستہ نمبر 296 تھا. چیک یہ کرنا تھا کہ کتنی توجہ سے دیکھا ہے. جواب ان کا درست ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مقابلہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ جی, 16 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے, 19 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ والوں کے. 3 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں المدینۃ العلمیہ والے, مگر مقابلہ ابھی بہت باقی ہے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. فقہی پہیلیے میں 2 پہیلیاں پوچھی جائیں گی اور اس پہ یاد رہے کہ اشارہ آپ لے سکتے ہیں, مگر اشارہ لیں گے تو نمبر 2 ہو جائیں گے. غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. سوال تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مشورہ کر کے دیجئے گا. پہلا سوال ہے مدنی قافلہ والوں سے. ناظرین آپ بھی غور سے سنیں. وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں مگر ان کے لیے آذان و اقامت نہیں؟ کم از کم
3 نمازیں بتانی ہیں. نماز جنازہ, ٹھیک ہے, نماز عید, اشراق الضحیٰ, صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح. دیکھیں یہ وہ نماز نہیں ہے نا جو جماعت سے مشروع ہے, لیکن یہ کہ پڑھ تو لیکن آپ کا جواب تو خیر ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ عید 2 ہیں تو عیدین کی نماز ہو گئی, نماز جنازہ ہے. لیکن اس کے علاوہ نماز استسقاء, نماز خسوف, چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز, اس میں بھی اذان و اقامت نہیں ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے, جواب درست ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال, نماز کی وہ کون سی جماعت ہے, ویری انٹرسٹنگ کوسچن, وہ کون سی جماعت ہے کہ جس میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ جماعت ہو رہی ہے مگر مقتدی شامل نہیں ہو سکتا, یہ کون سی جماعت ہے؟ اس میں فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے جو نمازی اپنے فرض پہلے ادا کر چکا ہے تو وہ اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا. نہیں, نماز بھی اس کو وہی والی پڑھنی ہے, فرض بھی اس کو وہی والے پڑھنے, مگر پھر بھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. ایسی نماز جو پہلے ادا کر لی گئی لیکن وہ واجب الادا تھی, اب بعد میں آ کے اگر کوئی شخص شامل ہو تو وہ شامل نہیں ہو سکتا. بڑا زبردست جواب دیا ہے. یاد رہے کہ فرض چھوٹنے کے علاوہ کسی دوسرے سبب سے جماعت دوبارہ ہو رہی ہو تو اس جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی واجب چھوٹ گیا, کوئی سنت چھوٹ گئی, طے کیا دوبارہ پڑھنی ہے, واجب الادا ہے, اب اگر کوئی مقتدی آیا تو وہ اسے جوائن نہیں کر سکتا. جواب ان کا درست ہے, بالکل آخری سیکنڈز میں صحیح جواب دے دیا ہے. باری ہے مدنی قافلہ والوں کی. بڑا زبردست سوال, کس صورت میں درود شریف پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر نماز میں پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر جواباً درود شریف پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی. جواب تو آپ کا درست ہے, کچھ ٹھیک کر لیں, اور میں نے پہلے کہا تھا مشورہ کر لیا کریں. جواباً سن کر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی چل رہے ہیں بغیر مشورے کے, کر لو, ناراض نہیں ہوں گے, وہ مشورہ کر لو, ٹائم ہے تھوڑا سا. سوال دوبارہ. آپ جواب ٹھیک دے رہے ہیں, میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. کسی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام سنیں اور اس کے جواب میں اگر کوئی درود شریف پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی کوئی اور درود پیارے آقا کا نام لے اور بندہ جواب میں درود پاک پڑھے تو یہ نماز کو توڑ دیتا ہے. یہ جواب ان کا درست ہو گیا ہے. 4 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال, دونوں فقہی پہیلیاں, مجھے لگتا تھا مدنی قافلہ والے اس میں ڈگمگا جائیں گے مگر تیاری مضبوط ہے. اب المدینۃ العلمیہ والوں کی باری ہے. جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے, ویسے تو ہم سنتے ہیں بھائی ادب سے بیٹھنا ہے, ہلنا بھی نہیں ہے, بات چیت بھی نہیں کرنی, لیکن جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس حالت میں کون سی نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کون سی نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر یہ شخص صاحب ترتیب ہے اور اس کی فجر کی نماز مثلاً رہ گئی تھی تو اب جب بھلے خطبہ ہو رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ یہ اپنی وہ نماز پوری کر لے. جواب ان کا بالکل درست ہے. میں تفصیل بتا دیتا ہوں. جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو اس حالت میں صاحب ترتیب کو قضا نماز پڑھنے کا حکم ہے, اور جو نماز کے خطبے سے پہلے شروع کر چکا تو اب اسے جلد پوری کر لینے کا حکم ہے کہ جلدی وہ نماز کو پورا کر لے. بہت میرے نزدیک مشکل سوال تھے, کوئی غلطی نہیں کی, کوئی اشارہ نہیں لیا, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے 8 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہم اسکور بورڈ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 نمبر کا فرق برقرار ہے. 24 نمبر ہیں ہمارے مدنی قافلہ والوں کے, 27 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ والوں کے. سیگمنٹ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جناب 3 اشارے دینے ہیں, نیت یہی کر لیتے ہیں, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ اشارے سیکھیں تاکہ گونگے بہرے نہ جو اسلامی بھائی ہیں, خصوصی اسلامی بھائی جن کو ہم کہتے ہیں, دعوت اسلامی ان میں بھی نیکی کی دعوت پہنچا رہی ہے, تو اشارے آتے ہوں گے تو انشاءاللہ ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچا دیں گے. اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ میرے وہ اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں, ان کی دل جوئی کی نیت بھی کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم مدنی قافلہ والوں سے سوال کریں گے. المدینۃ العلمیہ والے پرچی نکالیں گے. جی مجھے آپ ایک اسلامی بھائی جو اشارے کریں گے یہاں آ جائیں.
یہاں سے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے جس میں آپ نے سمجھانا ہے یہ کیا لکھا ہے، یہ آپ نے ان کو بتانا ہے. بڑے مسکرا رہے ہیں، دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں. آگے نہ جائیں، آگے نہ جائیں. ہاں یہاں ٹھیک ہے، ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. مسجد خوشبودار رکھیں. یہ کون سا کوڈ ورڈ تھا؟ ایک منٹ دوبارہ ہے، دوبارہ. یہ کیا کیا آپ نے بھائی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مسجد بنا کے ٹھیک ہے. خوشبودار. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے جناب، اشارے سیکھے میں جواب درست ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ مجھے بھی سکھاؤ بھائی. مسجد کے مینارے. اچھا یہ میناریں ہیں، 4 مینار میں کیا بات ہے. گنبد بغیر کی ہے. ٹھیک ہے، چلے جناب اب علمیہ والوں کی باری ہے اور پرچی نکالیں گے ہمارے مدنی قافلہ والے. چلے جناب یہاں سے. یہ آپ کا ٹاپک ہے جو آپ نے سمجھانا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. اللہ اللہ، زبردست تیاری ہے. جواب یہ بھی درست ہے. کپڑے دکھا کے انگوٹھا دکھا دیا، شاید کریکٹ کرنے کا، پاک کرنے کا نشان ہوگا. جناب اب باری ہے ہمارے واپس مدنی قافلہ والوں کی. پرچی آپ نکالیں گے. چلیں بھائی آ جائیں. کون آ رہے ہیں؟ اچھا واپس یہی آئے ہیں. یہ لگتا ہے اشارے سیکھے ہوئے انہوں نے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ اشارہ ہے. یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں جناب. بتائیے. اشکوں کی برسات. جناب اشکوں کی برسات، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ. جواب یہ بھی درست ہے. امیزنگ، ماشاءاللہ. آئیے جناب اب آپ کی باری ہے. پرچی آپ نکالیں گے. چاہ رہے ہوں گے کوئی خطرناک پرچی آ جائے. یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. تھوڑا سا مشکل ہے. چمکدار کفن. انبلیویبل، بڑا مشکل تھا. جواب یہ بھی درست ہے. لگتا ہے سارے رسالوں کے اشارے بنا کے آئے ہیں. چلیں جناب باری ہے ہمارے قافلہ والوں کی. پرچی نکالیں گے علمیہ والے. جناب ٹائم شروع ہوتا ہے اب. خوشبودار قبر. جی ہاں، خوشبودار قبر. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب علمیہ والے آ جائیں. پرچی اب میں نہیں نکالنی، آخری رہ گئی ہے. یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ نے اشارہ دینا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. وضو کا طریقہ. جی جناب رسالے کا نام ہے وضو کا طریقہ. جواب یہ بھی درست ہے. شاید یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ کوئی اشارہ غلط نہیں ہوا ہے. سارے جواب دونوں طرف سے ٹھیک آئے ہیں اور تیاری بڑی مضبوط تھی. ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا. چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ نعت خواں اسلامی بھائی سے نعت سننے کا بھی وقت ہے، آپ کی کالز بھی شامل کرنے کا وقت ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تیس نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے، 33 نمبر ہیں مدینۃ العلمیہ کے. 3 نمبر کا فرق چلا آ رہا ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آخری سیگمنٹ میں یہ فرق بچتا نہیں ہے. بڑھ بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے. یہ وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بڑی، جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات بتانا چاہتا ہوں. بیٹا آپ کا نام بتائیے. جی محمد عدنان مدنی. محمد عدنان مدنی. عدنان آپ پہلے مدنی شریف تشریف لے گئے؟ نہیں، آج تک نہیں گئے. آج آپ کے لیے خوشخبری ہے. ذرا زور سے تو کہے نا. ہمارے عدنان بھائی نعت خواں مجلس کے ساتھ سلسلے میں آئے تھے اور نمبر کم ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. میں نے وہاں بھی ایک بات عرض کی تھی اور یہ بات کئی بار آپ نے سنی ہوگی کہ یہ ٹکٹ مل جانا، آگے بڑھ جانا، انتظام ہو جانا، پیسے ہونا، یہ سبب نہیں ہوتا مدینے جانے کا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت،
قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جب ختم ہوا تو ہم سے ایک اسلامی بھائی نے رابطہ کیا اور بڑا نرالا رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ نعت خوانوں میں جو بھی ان تینوں میں سے مدینہ شریف نہیں گئے ان کو اور ان کے گھر کے ایک فرد کو ہماری طرف سے ٹکٹ دے دیجیے۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ اسد بھائی کے بارے میں تو پتا تھا ہمارے امام صاحب کے بارے میں کہ ماشاءاللہ وہ حج پہ بھی گئے عمرے پہ بھی گئے ہیں، میں نے کہا شاید دونوں کا کام بن گیا۔ جب معلومات کی تو ماشاءاللہ دوسرے نعت خواہ بھی حاجی تھے، تو ہمارے عدنان بھائی ماشاءاللہ خوش نصیب تھے، آج ہم نے ان کو بلایا، اسی لیے شاید ان کو بتایا نہیں تھا ہم نے ابھی تک۔ میں نے کہا میں ان کو انشاءاللہ یہ خوشخبری سناؤں گا، تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو آپ کے گھر کے ایک فرد کو ہمارے ایک اسلامی بھائی نے عمرے کا ٹکٹ بھی دیا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے رقم بھی بھیج دی ہے۔ عدنان بھائی کو مبارک ہو۔ میں نے اس لیے یہ ان کو خوشخبری سنا دی کہ اب جب یہ نعت پڑھیں گے تو اس نعت پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، چاہے آپ کے جو اس وقت تاثرات دل کے بن رہے ہیں اگر وہی کلام ہمیں سنا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، انشاءاللہ ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، وہ پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل کے جہنم میں جانے کے قابل، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی
ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. اللہ کریم آپ کو باادب باذوق مقبول حاضری عطا فرمائے. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی ہے جو محبت رسول عشق مدینہ گھول گھول کر پلاتی ہے. آپ دیکھیں یہ نوجوان، آج کے نوجوان لندن و پیرس کے خواب دیکھتا ہے، مگر یہ نوجوان یاد مدینہ میں تڑپتے ہیں. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. اور واقعی مدینہ ہے بھی اتنا ہی پیارا، جو ایک بار دیکھ لے، ارے 1000 بار دیکھ لے، مگر تڑپ گھٹتی نہیں ہے، بڑھ جاتی ہے. اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مچلتا رہتا ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ابھی فقط مدینے کا ذکر ہو رہا ہے تو دل بے قرار ہو گیا ہے، آنکھیں اشک بار ہو گئی. ارے جب اس کا دیدار ہوگا تو کیا عالم ہوگا. شاعر لکھتا ہے نا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا. انشاءاللہ وہ دن آئے گا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہمارا بھی بلاوا آئے گا. اسی نعت کا وہ شعر ہے نا، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی. یہ انہی کی کرم نوازی ہوتی ہے جو کوئی مدینے جاتا ہے. سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار. سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں. کو مدینے کیسے جانا سنو، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی. اے موت میری موت ذرا اب تو ٹھہر جا. میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا، میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا. سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے
دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں اب جلد ہوگا جانا سرکار کی گلی میں دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، بلکہ کال سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ المدینۃ العلمیہ والے اور مدنی قافلہ مجلس والوں نے آج کے سلسلے کے لیے کیسی تیاری کی تھی، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. تیاری کے حوالے سے آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ مشکلات تو ہمارا اپنا جدول بھی ہے، جیسے کورس مجلس میں ہے تو کورسز کا جدول بھی ہے، اس کے اتنا وقت مل نہیں پاتا نا، تو عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ ہم جدول بنایا کہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے تیاری کر سکیں. اس میں بہار شریعت سے نصاب ملا ہے، بہار شریعت کا 16واں حصہ، اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کا کلام، امیر اہل سنت کا کلام، ہدایت بخشش اور یہ وسائل بخشش سے تیاری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل دیگر کتب سے بھی تیاری ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے. آپ کی تیاری کس طرح چل رہی ہے؟ یہ الحمدللہ عز و جل یہ تیاری تو ہو رہی ہے، کورسز میں بھی ذمہ داری ہے تو اس میں بھی کچھ وقت نکال ہی لیتے ہیں، لیکن اتنا مصروفت بھی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ کوشش یہ کہ مغرب کے بعد جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اس میں کچھ کر لیں، کچھ عشاء کے بعد ٹائم رکھا ہوا ہے تاکہ کچھ تیاری ہو. ویسے تو ہم دیکھیں مقصد جو ہے وہ ہارنا جتنا نہیں ہے، الحمدللہ یہ کہ علم دین لوگوں تک پہنچانا ہو، ایسے نعت خوانی وغیرہ کے لوگوں کے اندر عشق رسول اجاگر ہو، اعلیٰ حضرت کے میرے سنت کے کلام ان تک پہنچیں. کیا سلسلہ ذہنی آزمائش کے کوارٹر فائنل میں اگر آپ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو المدینۃ العلمیہ والوں کو سبوں کو آپ قافلے میں سفر کروائیں گے؟ انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے، نیتیں اللہ کرے. اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو دعوت بھی ہے کہ آپ اس جو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شکرانے کے طور پر، ہارنا جتنا دور کی بات ہے لیکن مدنی قافلے میں پاپا نے فرمایا سفر تو ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. آپ نے کس کو دعا کے لیے کہا؟ مجھے یاد ہے جب پہلا سلسلہ تھا فون آیا کہ آپ نے ذہنی آزمائش میں آپ کا نام دیا گیا ہے، تو میں نے اسی وقت فوراً اپنی والدہ کو فون کیا کہ والدہ مجھے اس طرح مطلب ذہنی آزمائش کے لیے مجھے مجلس سے مدنی قافلے کی طرف سے چنا گیا. تو والدہ سے عرض کیا کہ مجھے دعاؤں سے نوازیں کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. تو اصل تو نیت تھی کہ مطلب کامیاب ہوں تو اس میں علم دین حاصل کریں. تو یہ اصل تو ہم جیتنے تو نہیں جا رہے تھے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تاکہ دیگر لوگوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع مل سکے. لیکن میں نے والدہ کے لیے سے بھی عرض کیا اور دیگر ہمارے مبلغین تو ان سے عرض کیا کہ دعا کریں، اپنے نگران پاک سے عرض کریں، دعا کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آپ کس طرح کوارٹر فائنل میں آنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جو اس سلسلے میں کوارٹر فائنل کے لیے جو ہماری تیاریاں ہیں اس کے لیے ہمیں ایک سلیبس بھی دیا گیا ہے، ایک پورا نصاب ہے، تو اس نصاب کی بھی الحمدللہ تیاری چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کے علاوہ جو ہماری دیگر کتب ہیں ان سے الحمدللہ اس کی تیاری جاری ہے اور کافی پرعزم ہے. تو یہ بھی چونکہ علم دین پھیلانے کا ایک دنیا میں ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ تیاری تو جاری ہے. آگے دیکھیں. آپ کا تو خود ایک علمی شعبہ ہے، کیا آپ کو بھی تیاری کی حاجت ہے؟ المدینۃ العلمیہ یہ ضرور علمی شعبہ ہے اور بے شمار موضوعات پہ کام کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، لیکن جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ساری معلومات ہمیں مستحضر بھی رہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ امتحانی نقطہ نظر سے ان کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت ہوتی ہے. الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے بچوں کے نانا جان، نانی جان، خالائیں اور ماموں جان جو ہیں، جو کہ مدنی چینل دیکھنے کے اتنے عادی نہیں تھے،
لیکن الحمدللہ جب انہیں اس سلسلے کے بارے میں معلومات ہوئیں تو انہوں نے یہ پورا سلسلہ جو ہے دیکھا اور انہوں نے اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیا کہ ہم جو ہے آئندہ بھی جتنے بھی ذہنی آزمائش کے سلسلے ہوں گے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب جانتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے الحمدللہ وہ لوگوں کی اصلاح، اپنی اصلاح، اور دعوت اسلامی کا یہ جو سلسلہ ہے مدنی چینل کا ذہنی آزمائش، اس کا بھی منشا، اس کا مقصود یہی ہے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ علم دین پہنچایا جائے، اب وہ چھوٹے بچوں کے ذریعے، مدنی منوں کے ذریعے ہو یا بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے ہو۔ تو الحمدللہ مدنی مرکز نے اس سلسلے کو ڈیسائیڈ کیا اس انداز سے کیا جائے اور یوں لوگوں تک علم دین کو پہنچایا جائے، یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی اچھی نیتیں ہیں، اچھے اچھے ارادے ہیں۔ قافلہ مجلس تو پہلا ارادہ لگتا یہی لے کر آئی ہے کہ علمیہ والوں کو قافلے میں لے جانا ہے۔ چلیں جناب، دیکھیں یہ اپنے ارادے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ علمیہ والے طے کر لیں کہ اگر یہ جیت جائیں تو قافلے میں جائیں، تو شاید آپ پھر کوئی پیچھے رہ جانے کی نیت کر لیں۔ بہرحال جیتیں یا ہاریں، نیت تو یہی ہے کہ علم دین پہنچایا جائے اور قافلے میں بھی ہم سب کو سفر کرنا چاہیے۔ بہرحال چلے کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد القادر اتاری ہے۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اس سلسلے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میری امی نے ذہنی آزمائش سیزن 3 اور 4 کی کم و بیش سارے سوال و جواب لکھے ہیں اور سیزن 5 کے سوال و جواب بھی لکھ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، محمد الطاف ربانی اتاری گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کافی دن سے۔ یہ حاجی صاحب کا بہت پیارا پروگرام ہے، اللہ عز و جل اس سلسلے کو قائم دائم رکھے، معلومات مل رہی ہے ماشاءاللہ، بہت دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں دل میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ ان سب کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے سلسلے کی تیاری کی ہے۔ یقیناً ان کے پیچھے بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں، ہمارے سلسلے کے پیچھے بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی اسکیل سے عرض کر رہا ہوں، مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ دیکھ کر میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو بھی مدنی پھول ملتے ہیں ہم انہیں لکھ لیتے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیرہ بگٹی والے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی روزانہ کال کیسے لگ جاتی ہے؟ ہر دوسرے تیسرے سلسلے میں ماشاءاللہ آپ کی کال آ جاتی ہے، اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ اس ایریا کے اندر اس وقت بھی آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر ماشاءاللہ۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں۔ ناظرین اب شروع کرتے ہیں، ہمارا 2 سیگمنٹ باقی ہیں۔ ذرا اسکور بورڈ میں پھر دکھا دیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کون آگے جا رہے تھے۔ ہمیں تو ہمارے ناتخواں نے کچھ کسی اور یادوں میں گھما دیا تھا، واپس آنا پڑے گا ذہنی آزمائش میں۔ جی جناب 30 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے، 33 نمبر ہیں مدینۃ العلمیہ والوں کے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ ایک بار پھر، اور اب سفر ہوگا مگر اکیلے، سفر ہے مگر اکیلے۔ آپ ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں تبدیل ہو جائیں گے، 12 نمبر دکھائے جائیں گے، اور اس کے پیچھے سوال جو ہوگا اس کا جواب دینا ہوگا۔ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں کے اسلامی بھائی سے بھی گزارش ہے خاموش رہیں تاکہ اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ جواب دے سکیں۔ 12 نمبر آپ کو دکھائے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی سے، جناب ہمیں نمبرز دکھائے جائیں۔ بتائیے 12 میں سے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے؟ جی نمبر 12 پہلا ہی بانگ لیا ہے، نمبر 12۔ بتائیے 12 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے، سوتے وقت کی دعا سنائیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ دعا تو آپ نے پڑھ لی ہے، مگر سو مت جائیے گا کیونکہ ابھی جواب اور بھی دینا ہے۔ جواب درست ہے۔ چلے جناب، باری ہے ہمارے مدینۃ العلمیہ والوں کی۔ نمبر بتائیے جی۔
एक नंबर। 1 नंबर जनाब, 1 नंबर के पीछे सवाल क्या है? गीबत से बचने का आसान तरीन विर्द बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब ये भी दुरुस्त है। नाजरीन आप भी याद कर लें, गीबत से बचने का ये विर्द बताया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कोशिश करें जब किसी जगह जाकर बैठें ये पढ़ लिया करें, गुफ्तगू शुरू करनी है इससे पहले पढ़ लें, फारिग हो जाए फिर पढ़ लें, आदत बनाते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा गीबत से बच जाएंगे। बारी है हमारे मदनी काफिला वालों की, नंबर दिखाए जाएं। 3 नंबर के पीछे बताएं कौन सा सवाल है? जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, बताइए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कितनी सफ़े होंगी और दीगर अंबिया की उम्मतें कितनी सफ़ों में होंगी? 100 सफ़ों 80। आपको दोनों बतानी होंगी। जवाब गलत हो गया है। 80 सफ़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की होंगी। अब सवाल है अल-मदीनतुल इल्मिया वालों से, स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं। नंबर 4। बताइए 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? नीयत के लुग़वी और शरई माना बताएं। नीयत का लुग़वी माना है किसी चीज़ का कसद करना, और इस्तिलाही माना है कि दिल का किसी भी चीज़ के मुतालिक पक्का इरादा। और शरई माना? शरई माना कोई भी शरई काम उसको दिल से उसको करने का पक्का इरादा करना नियत कहलाता है। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। मैं दुरुस्त जो करेक्ट है वो बयान कर देता हूं। नियत लुग़वी तौर पर दिल के पुख्ता यानी पक्के इरादे को कहते हैं और शरअन इबादत के इरादे को नियत कहा जाता है। जवाब इनका दुरुस्त है। जनाब बारी है हमारे अब मदनी काफिला वालों की। जी बेटा आप नंबर बताएंगे। चले मदीना के 7। चलें 7 की निस्बत से देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल भी मक्के मदीने वाला ही आ गया है जनाब। मकाम इब्राहीम के बारे में नाजिल होने वाली आयत मुबारका सुनाएं। मकाम इब्राहीम मुसल्ला। थोड़ा सा सही कर लें, दुरुस्त पढ़ दीजिए। मकाम इब्राहीम मुसल्ला। एक लफ्ज ये कम पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल होती है याद, मशहूर आयत है जी। क्या इनको 1 नंबर दिया जाएगा? वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। 1 नंबर दिया जाएगा जनाब। इल्मिया वालों की बारी है, नंबर दिखाए जाएं। 6 नंबर। 6 नंबर 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है? रोजाना जन्नत की चौखट चूमने का मौका किस तरह हासिल किया जा सकता है? वालिदा के कदम चूमकर। आए हाय, हदीस पाक का फरमान है जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जो मां के कदम चूमता है वो जन्नत की चौखट चूमने का शरफ हासिल कर सकता है। जवाब दुरुस्त है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब हो जिनकी मां जिंदा है, उनका अदब कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, मुमकिन हो तो उनके कदम चूमिए, उनके हाथ चूमिए और ये बरकतें हासिल कीजिए। सवाल है हमारे, अब बारी है हमारे मदनी काफिला वालों की। जी आप बताइए नंबर। गौस पाक के 11वीं की निस्बत से 11 नंबर। 11 नंबर जनाब। 11 के पीछे सवाल बताइए। चलें जनाब, सवाल तो आसान आ गया है। दलाइलुल खैरात शरीफ किताब है, इसके मुसन्निफ का नाम बताइए। कई बार आपने बयान में इनका नाम लिया होगा, अगर आज भी लेना है आप सीधे खड़े हो जाएं, हाँ, और नाम ले लीजिए। हाँ हाँ, इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है। थोड़ी देर बाद यही हमको बता रहे होंगे। टाइम। सैयद सुलेमान बिन जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला
غلطی ہو گئی ہے. بڑا مشہور نام ہے اور صاحب دلائل الخیرات شریف کے تو کیا کہنے. ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی رہی کیونکہ انہوں نے درود پاک کی فضیلت پر کتاب لکھی. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. جناب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جی جناب 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ انہوں نے 11-12 لے لیا, انہوں نے 1-2 لے لیا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں تو پیارے آقا نے کتنی بار معاف کرنے کا فرمایا؟ 70 بار. آپ نے فرمایا 70 بار, اور بالکل صحیح کہا, جواب درست ہے. چلے جناب باری ہے ہمارے اب دوبارہ مدنی قافلہ والوں کی. جی 8 نمبر. 8 نمبر بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. شہدائے بدر کی تعداد بتائیں, نیز ان میں کتنے مہاجر اور کتنے انصار تھے؟ کل کتنے شہداء تھے بدر کے, پہلے تو یہ بتائیں. 313. 313 تو شریک تھے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. شہداء کی تعداد بھی بتانی ہے, پھر مہاجرین اور انصار بھی بتانے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی نے 313 کے نام نہیں پوچھ لیا آپ سے. چلے جناب ٹائم میرا خیال ہے ختم ہو گیا ہے. کوئی یہاں بتانے والے صحیح بتانا ہے, لیکن ورنہ یہ قافلہ مجلس ہی آئی ہے آج, سیدھا لے جائے گی آپ کو. چلے جناب دیکھیں صحیح بتاتے کہ نہیں. کتاب کون سی دیں گے ان کو؟ کتاب انشاءاللہ ان کو 3 تحفے میں دی جائے گی. محبوب عطار کی حکایات اور سنت اور آداب, اور ساتھ میں ان کو مزید کتاب دی جا رہی ہے عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کی حکایات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, جس میں 8 مہاجر تھے اور 8 انصار صحابہ تھے اور 6 مہاجر. کہاں پڑھا آپ نے؟ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے. کیا بات ہے. دیکھیں مدنی مذاکرے میں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے. 14 صحابہ شہید ہوئے, 6 مہاجر, 8 انصار. جواب درست ہے. آپ بھی مدنی مذاکرہ دیکھا کریں ناظرین. اب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جی جناب نمبر دکھائیں. نمبر 10. نمبر 10. 10 کے پیچھے کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر قبول اسلام کرنے والے جادوگر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے یا بعد کا نام بتائیں. چوائس آپ کی ہے, پہلے کا نام بتا دیں یا بعد کا. یاد رہے یہ داتا صاحب کی بات ہو رہی ہے. ساموری جادوگر. بعد والا نام بتا دیں. اس جادوگر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے نام رائے راجو تھا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد احمد شیخ ہندی کا خطاب دیا گیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے اب قافلے والوں کی. آخری سوال ہے قافلے والوں سے. بتائیے کتنے نمبر رہ گئے؟ 2 کون کون سے ہیں؟ 5 اور 9. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال. یوں تو ہر نبی زندہ ہے, مگر ان 4 انبیاء کے نام بتائیں جن کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں. حضرت خضر یعنی بلیہ بن منقال الخضر ان کا پورا نام. ٹھیک ہے. اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ کیا والسلام. بات ہے, چاروں صحیح نام دیے. جواب درست ہے. 4 وہ انبیاء ہیں ماشاءاللہ. یعنی ویسے تو تمام انبیاء زندہ ہیں, مگر ان کو ابھی تک جو وفات کی صورت میں وعدہ الہی ہے وہ اب تک نہیں آیا. حیات سبحان اللہ. اب آخری سوال ہے, نمبر آپ سے نہیں پوچھیں گے. 9 نمبر کے پیچھے بتا دیں کون سا سوال ہے. سبحان اللہ. داتا صاحب کے چاہنے والوں, حضرت داتا گنج بخش کا نام مبارک بتائیے. عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی. درست کیجئے. عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ. سیکنڈز باقی ہیں, درست کر لیجئے. علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ.
जनाब घूम फिर के दाता के कदमों में पहुंच गए हैं। जी हाँ, सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान जलाली जल्लाबी हजवेरी जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दाता गंजबख्श का नाम। जवाब दुरुस्त है। सफर है मगर अकेले पूरा हुआ, अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाइए। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। सफर कंप्लीट हुआ, अब देखना है कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 35 नंबर हैं मदनी काफिला वालों के, 43 नंबर हैं अल मदीनतुल इल्मिया वालों के। 8 नंबर का फर्क है। अब तक के लिए ये बड़ा फर्क है, लेकिन जोश के साथ मगर होश से फर्क खत्म भी हो जाता है। अब होश की ज़रूरत है मेरा ख्याल है इल्मिया वालों को, और इनको दोनों की ज़रूरत है कि जोश भी चाहिए कहीं सुस्त ना रह जाए, और होश भी चाहिए कहीं नंबर गंवा ना बैठे। शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी जनाब, मदनी काफिला मजलिस हो या अल मदीनतुल इल्मिया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो पहले बेल बजाएंगे, अगर आपने आधे सवाल के दौरान बेल बजा दिया, मैं सवाल पूरा नहीं करूंगा, सवाल भी आपने पूरा करना होगा। ना आए तो बेल ना बजाइएगा, क्योंकि गलती की सूरत में आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो अब जो पहले बेल बजाएंगे उनको जवाब देने की इजाजत होगी। 5 सवालात हैं और 5 अशआर हैं। 10 सवालात हैं, 20 नंबर हैं, आपको पहले 8 तो कवर करने हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं जोश के साथ मगर होश से। पहला सवाल, दुनिया से मोहब्बत करने वाला हर शख्स किसकी, अल्लाह, आधे सवाल में बेल बजाई और किसने बजाई है? इल्मिया वालों ने बजाई है। अब ये जनाब सवाल भी पूरा करेंगे, जवाब भी देंगे। जी, दुनिया से मोहब्बत करने वाला हर शख्स किसका खावंद है, सवाल ये है। चलें जवाब दीजिए। और जवाब ये है कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इब्लीस की बेटी का खावंद है। इब्लीस की बेटी का खावंद है, जवाब दुरुस्त है। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया से मोहब्बत करने वाला दामाद भी किसका बन रहा है और खावंद किसका बन रहा है? छोड़ दो इस दुनिया को। और जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है आधे सवाल के जवाब में। बारी है अब अशआर की। मक्के की हंसी शाम की देखूं मैं बहारें। फिर इल्मिया वालों ने बजा दिया है जनाब बेल, जरा जवाब दीजिए। दोबारा शेर दोहरा दीजिए। मक्के की हंसी शाम की देखूं मैं बहारें, और देखूं मदीने की शाह सुबह दिल आरा। फिर देखूं मदीने की शाह सुबह दिल आरा। जवाब ये भी दुरुस्त है। बड़ी जबरदस्त तैयारी लगती है जनाब, सुभान अल्लाह। एक सवाल और करता हूं, बेल बजा के जवाब देना है या ऐसे ही दे दें? बताएं इस वक्त हमारे साथ कॉल पर कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान यूरोप से हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। भाई साहब कैसे हैं आप? बस कुछ वक्फे में आपका सिलसिला मदनी चैनल पर नजर पड़ी तो कहा कि चलो हम सोचा हाजिरी दे दूं। बड़ी मेहरबानी भाई साहब। पहले तो ये बताएं आप हैं कहाँ? रोजाना ही आप किसी नए मुल्क में होते हैं भाई साहब? इस वक्त मैं स्पेन के शहर बार्सिलोना में हूँ। इंशाल्लाह भी कुछ देर के बाद तरबियत इज्तिमा में बयान का सिलसिला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई साहब कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। बड़ी तादाद में नाजरीन हमारे साथ होंगे। कुछ आप अपने सफर के हवाले से, हमारी तरबियत के हवाले से, किस चीज की कमी आपने ज्यादा महसूस की, कुछ इरशाद फरमाएं। कमी तो अब अंदाजा हर जी शऊर को होना चाहिए कि कमी ही कमी है हमारे माशरे में, मगर ये कि हकीकत तो ये कि बुनियादी तौर पर इल्म की, बुनियादी अगर मैं बात करूं तो इल्म की कमी है, इल्म दीन। यानी दुनिया भर के में पाए जाने वाले मुसलमानों में तो बहुत बुनियादी कमी एक नजर आ रही है, वो इल्म दीन। अच्छा, इल्म दीन में फिर बहुत ज्यादा इसके शोबे हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर इल्म दीन के हवाले से फराइज और वाजिबात के साथ साथ अगर मैं किसी इल्म के तालिक बात करूं तो इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि बदकिस्मती है हमारी कि आज मुसलमानों की भारी अक्सरियत, इस्लामी भाइयों या इस्लामी बहनों, इन्हें कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कुरान देखकर पढ़ना ना आना, भाई ये कितनी बड़ी बदकिस्मती
कितनी बड़ी नाअहली है मुसलमानों की कि वो रब करीम का कलाम जो हमारे लिए हिदायत के तौर पर नाजिल हुआ, जिसके जरिए हमें रास्ता देखना है, ये रोशनी है, ये नूर है, ये सब कुछ है, मगर आज बदकिस्मती के साथ मुसलमानों की बहुत भारी अक्सरियत ये देख कर नहीं पढ़ पा रही। और ये ऐसा नहीं है ये मसला पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बांग्लादेश वगैरह में है, अरे वो अरब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अरबी कौम जो आज दूसरे ममालिक में बस रहे हैं, फ्रांस में या इस तरह के दीगर ममालिक में जहाँ इनकी लैंग्वेज अब अरबी नहीं रही है, इनकी भी जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन अभी तो गुजर रही है, उन अरबी नस्ल कौम को भी इस वक्त कुरान देखकर पढ़ना नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कितनी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज हमारे लिए कि अब फिर ये प्रॉब्लम है, लेकिन डेफिनेटली कि इसके हल की तरफ हमें ही को बढ़ना है और दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वालों को बढ़ना है। तो एक काश हम शहर शहर गली गली में, देखिए गली गली में अर्ज कर रहा हूँ, हम मदरसतुल मदीना बालिगान और इस्लामी बहनों पे मदरसतुल मदीना बालिगात कायम करने में कामयाब हो जाएं। ऐसा नहीं कि मदरसे खोल लेंगे तो आशिकाने रसूल झूक तर झूक आपके पास आ जाएंगे, वो मदरसा खुल गया, वाह वाह मदरसा खुल गया, चलो चलो मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए चलो। ऐसा नहीं है कि ये सारे मतलब लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, हम 2-2 घंटे का 1 घंटे का कुरान पढ़ने के फजाइल, ना पढ़ने के नुकसान, गलत पढ़ने के तरीके, फिर इसके मुतालिक कोई मतलब कई बातें बयान करने के बाद फिर कहकर कौन कौन कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में आएगा, तो आपको पता है कि कितनी परसेंटेज इसमें भी हाथ उठाती है। यहाँ तो मदरसा भी खोलना है, सजाना भी है, इनको बुलाना भी है, बाजों को तो ट्रांसपोर्टेशन सहूलत देनी पड़ेगी और बुलाकर मोहब्बत प्यार पे बैठना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप बोल दो जो भी मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आएगा उसको हर रोजाना रात को जब भी पढ़ा जाए उसको $5 दिया जाएगा या £5 दिया जाएगा या $5 दिए जाएंगे, या अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान में वो 100-150 रुपये का थोड़ी सी आवाज लगा दो, 50 की आवाज लगा दो, तो लगा दो ना, तो जगह कम पड़ जाएंगी मदरसा खोलने के लिए। खाली साहब आप पूरे भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह 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 जी, मैं कह रहा हूँ आवाज लगा दे, फिर आप ऐसा क्या करें, पैसे लेके पढ़ेंगे लोग। आवाज नहीं आई। मैं यही कह रहा हूं कि वाकई आप चोट कर रहे हैं दिल पर, के रकम लेकर तो शायद आ जाएं, वरना कुरान पढ़ने की मोहब्बत में शायद लोग कम आएंगे। हमें मदरसा खोलना भी पड़ेगा और सजाना भी पड़ेगा उसे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप बताइए कि लाखों की तादाद में दुनिया भर में मुसलमान, मैं मुसलमान आशिकाने रसूल से बात कर रहा हूँ ना, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जहाजों में जगह नहीं है, मतलब ट्रेनों में जगह नहीं है, रोडों पर ट्रैफिक है। आप बताइए इनमें से इन लाखों करोड़ों मुसलमानों को अगर कोई एक चोट को सामने आला मिल जाए ना, तो एक वक्त में इन करोड़ों मुसलमान जो सड़कों पर, ऑफिस के अंदर और जहाज के अंदर बैठे हुए हैं और इन तक मेरी आवाज चली जाए कि आप में से जो अल्लाह की राह में सफर कर रहा है, इनमें दिन सीखने के लिए सफर कर रहा है, वो हाथ उठा दे। आप क्या लगता है कितने साल हाथ उठाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने सबके लिए वो है कि सवाल ही एक सेकंड में होगा, यार ये कौन सा सवाल कर दिया किसी मौलाना ने। हाँ, ये हमें अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें इल्मे दीन सीखने की तरफ तवज्जो ही नहीं है। एक तो बड़ा वक्त नहीं है, वक्त इतना है कि वक्त सारा मतलब एक तादाद है जिसका वक्त सोशल मीडिया पर, जिसका वक्त टीवी स्क्रीन के सामने गुनाह भरे चैनलों पर या इंटरनेट के ऊपर या मुख्तलिफ मोबाइल फोन के एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों में बैठकर, पब पे बैठकर, शराब खानों में बैठकर, डिस्को में बैठकर, तरह तरह के फिल्मों में बैठकर, इनके पास वक्त ही वक्त है। वक्त नहीं है तो इल्मे दीन सीखने का वक्त नहीं है। अच्छा, अब इसकी वजह यह है कि इल्मे दीन सीखने की तरफ बदकिस्मती के साथ तवज्जो नहीं है जी। तो ये भी एक हमारे इस्लाम और मुसलमान, जो हम मुसलमान है, हमारे एज ए मुस्लिम होने की हैसियत से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे अकाइद का, हमारे अमाल का, हमारे दीन का, हमारे ईमान का, हमारी पूरी सोशल लाइफ का, हमारी इकोनॉमिकली लाइफ का, हमारी मतलब के फैमिली लाइफ का, हर हवाले से जो बेसिकली जो बिलोंग करते हैं, जो बुनियादी बकरी फूले वो है, वो इनमें दीन जी, इनमें दीन ही नहीं आता, हमें इनमें दीन ही नहीं पता।
تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کیسے گزاریں گے؟ اللہ 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 اللہ. اب اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارنے کے نقصانات آج دنیا دیکھ رہی ہے. آج مسلمان یا غیر مسلم تکلیفی تکلیف رات کا آرٹیفیشل اسمائلنگ یعنی مصنوعی مسکراہٹوں کے تبادلوں کے چیزوں کی خوشی لیتے کہ آج دنیا کے اندر اتنے مطلب کہ ذہنی امراض کے اسپتال کھل گئے. دنیا میں اتنے مطلب کہ وہ اسپتال کھل گئے. دیگر اتنی مشینری جو بن رہی ہیں یہ علاج کی بن رہی ہیں, بیماریاں ڈائگنوز کرنے کی بن رہی ہیں. کیا پہلے تک لیبورٹری تھا, کیا پہلے تک اسپتال تھے, کیا پہلے اتنے بستر تھے, کیا پہلے اتنے ذہنی مریض تھے, کیا پہلے اتنی آنکھوں کی تکلیفیں تھی, پہلے اتنے امراض کیا دنیا میں تھے؟ ہم اس پر غور کریں. ہمیں نتیجہ یہ ملے گا. اچھا پہلے اتنی کیا طلاق ہوتی تھی جتنی طلاق کی آج ہو رہی ہیں؟ پہلے اتنے گھر ٹوٹتے تھے جتنے آج ٹوٹ رہے ہیں؟ کیا پہلے اتنی بدکاری تھی؟ کیا پہلے اتنی چوری تھی؟ کیا پہلے اتنی ڈکیتی تھی؟ کیا پہلے اتنی آگ لگتی تھی؟ کیا پہلے اس قدر ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا جاتا تھا؟ کیا پہلے اسی قدر عورتیں اپنے شو سے کھلا لیتی تھی؟ کیا پہلے اتنے ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے؟ کیا پہلے اتنے قرض ہوتے تھے؟ کیا پہلے اکنامیکلی کرائسس ہوتا تھا؟ کیا پہلے اس قدر گردے فیل ہوتے تھے؟ کیا پہلے اس قدر ہارٹ اٹیک ہوتے تھے؟ کیا پہلے اس قدر کینسر کا مرض تھا؟ کیا پہلے اس قدر ایڈس کا مرض تھا؟ یعنی اس وقت کمپیریٹیولی اگر میں بات کروں تو اگر آپ 10 12 15 20 سال 25 سال کی ہسٹری دیکھ لیں تو کرائسس چاہے وہ فزیکلی ہو, مینٹلی ہو, اکنامیکلی ہو, فیملی ہو یا سوشلی ہو, معاشرت کی ہر حوالے سے دیکھیے کرائسس بڑھ رہی ہے. دیٹ مینس اس وقت جس طریقے کار وے کو ہم نے استعمال کیا ہے وہ راستہ ہی غلط ہے, جو نتیجہ بتا رہے وہ راستہ غلط ہے. یعنی یہ تھوڑی کہ میرے کو مطلب کوئی خیالی پلاؤ بیان کر رہا ہوں, جو پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں, جو پریکٹیکل نظر آ رہا ہے وہی میں اس کو مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر آپ کو بازاری آواز مدنی چینل کے ناظرین میں پہنچا رہا ہوں. تو یہ اگر یہ راستے غلط بھی چلنا ہے تو یہ راستے میں آج ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے, آگے نہ جانے کتنے مطلب میرے گھرے میں گرائے گا. اللہ 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 اللہ. واقعی آئی صاحب آپ نے تو بہت ساری باتیں ناظرین کے سامنے سوال کے طور پر رکھ دی ہیں کہ خود سوچ لیں کہ جو زندگی کا انداز ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. اب بھی اگر ہم صحیح راستے پر نہ آئے اور علم دین کی جو آپ نے اہمیت بیان کی ہے, بھائی صاحب سولوشن بھی دیجیے. اگر چلیں آپ کی اس گفتگو سے کسی کا ذہن بن رہا ہے کہ واقعی راستہ غلط ہے, کس راستے پر آئیں, کیسے آئیں, کوئی راستہ بھی بتائیں. راستے پر آنا کیا ہے, دو چار والی بات ہے کہ اپنے مطلب کے تمام تر شب و روز کا جائزہ لے اور اس کی لسٹ بنائے. جو کام اللہ کی نافرمانی کی اس کو چھوڑ دے, جو اللہ کی فرما برداری کی اس کو باقی رکھے. 2-4 والی بات ہے, کیا مرد, کیا عورت, کیا بچہ, کیا بوڑھا, کوئی مطلب کوئی بہت بڑی سائنس تھوڑی ہے اس کے اندر. ایک لسٹ بنا لے کہ میرے یہ کام دن رات کے جو میں کرتا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی کے اور یہ کام جو ہے اللہ کے فرما برداری کے. نا فرمانے والے کاموں کو چھوڑ دے اور فرما برداری والے کام کر لے. صحیح صحیح, ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یقیناً ہمیں فرما برداری والا راستہ بتاتا ہے. لیکن خیر اس وقت تو آپ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کی بارگاہ میں مدنی چینل میں حاضری دے دوں. کچھ جزاک اللہ صاحب. کہتے ہیں کہ وہ سفر کرتے احساس ہو رہا ہے کہ ایک دکھی دل کی فریاد تھی. احساس ہو رہا ہے کہ آدمی خالی کرے گا. ہاں بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دکھی دل سے جو نکلتی ہے آواز, اللہ کرے کہ دلوں میں اتر گئی ہو, کچھ چوٹ کھا جائیں, کچھ تبدیل ہو جائیں. ایسا بھی علم دین پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہم ذہنی آزمائش کے ذریعے بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح علم دین سیکھیں, اور میسیجز بھی اس طرح آ رہے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہیں. اللہ کرے اس کے ذریعے بھی کچھ فائدہ ہو جائے. بہت شکریہ صاحب. اور کچھ فرمانا؟ 3 مدنی پل عرض کر دوں. جی بالکل صاحب, میں اجازت چاہوں گا. نہیں بالکل فرمائیے صاحب. اپنی ٹی وی کی اسکرین کو گناہوں سے پاک کر دیجیے. ماشاء اللہ. چلیں بھائی نیت کر لیں. نمبر 2, اپنا تعلیمی پورا نظام اسلام اور دین کے مطابق کر لیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور نمبر 3, دنیا بھر میں مدنی قافلوں کا جال بچھا دیجیے, مدنی جال. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے مدنی قافلہ مجلس والوں, نگران شورا آپ کی بات عرض کروں. جی بالکل فرمائیے صاحب. ہر فرد مدنی انعامات کو اپنے ساتھ ملا رہے. یہ 4 مدنی کام کر لیے جائیں
इंशाअल्लाह दुनिया में मदनी इनकलाब बर्पा ना होता मुझे कहिएगा। क्या बात ये 4 मदनी का मेरे मदीना के नाज़रीन और दुनिया भर का आशिक़ान रसूल ओढ़ लें। साथ दीजिए टीवी दावत की इस्लामी। स्क्रीन को गुनाह से पाक कर दो, अपने तालीमी निज़ाम को ऐन दीन और इस्लाम के मुताबिक कर दीजिए। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करके दुनिया भर में नेकी की दावत आम कीजिए और हर घर हर फर्द मदनी इनाम बच्चे में गौर किया है। मुझे 4 इन मदनी कामों में दुनिया भर के लोगों की इस्लाह का एक मदनी गुलदस्ता नजर आ रहा है। माशाअल्लाह, बड़े प्यारे मदनी फूल हैं। काश हम सब अमल करने की नीयत कर लें। पहला मदनी फूल तो वाकई आज से शुरू कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान, कैसी दर्द भरी फील हो रहा था ना कि एक बंदे ने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं और वो हम तक पैगाम पहुँचा रहे थे। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए उनकी बात। बहरहाल वापस आते हैं हम अपने सिलसिले की तरफ जोश के साथ मगर होश से। वाकई निगरान शुरा की बातें भी जोश दिलाने वाली हैं। अल्लाह करे कि हमें दीन मतीन की खिदमत के लिए जोश आ जाए। एक सवाल हो चुका है, यानी एक सवाल एक शेर हो चुका है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। याद रहे, जो पहले बजर बजाएंगे वो पहले जवाब देंगे। रुकू का अदना, जनाब काफिला वालों ने पहले बेल बजाई है, सवाल पूरा नहीं सुना है। रुकू का अदना दर्जा क्या है, ये सवाल ठीक है, जवाब दीजिए। रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए। जी हाँ, इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा है। जवाब दुरुस्त है। बहुत ज्यादा नंबरों की हाजत है काफिला मजलिस को, इसलिए सही जवाब दे दिया है। बारी है शेर की। बात यह है, आज दुनिया में हुए हैं जलवागर। बात यह है, आज दुनिया में हुए हैं जलवागर। दोनों तरफ होश का दामन संभला हुआ है, बैल नहीं बजा रहे हैं। लगता है ये शेर मुझे ही सुनाना पड़ेगा। बात यह है, आज दुनिया में हुए हैं जलवागर। मैं ही सुना देता हूं। मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्ले अला खुशामदीद। किसी ने जवाब नहीं दिया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। हुब्बे मदहा से बचने के, मुझे लगता है ये गड़बड़ कर गए हैं, सवाल पूरा नहीं सुना है। अब सवाल कैसे पूरा करेंगे, बताइए सवाल क्या है। से बचने के 5 असबाब हैं। सवाल ये नहीं है, सेकंड्स बाकी हैं। कितने असबाब हैं? ये सवाल भी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं मदहा से कैसे बचा जाए। नहीं, ये सवाल भी नहीं है। सवाल ये है, हुब्बे मदहा से बचने के लिए ये फरमान किस बुजुर्ग का है। अगर मेरा बस चले तो मैं किरामन कातिबीन से भी छुप कर इबादत करूं। आए हाय, कैसे बुजुर्ग थे। और जवाब था हजरत सैयदना अबुल हसन मोहम्मद बिन असलम तूसी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी। काफिला वालों के 2 नंबर वापस ले लिए जाएंगे। बारी है दोनों की, बारी तो दोनों की है ना। चले जनाब, शेर। पूछते क्या हो अर्श पर। आए हाय हाय, बहुत खूबसूरत शेर। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पर जहां जलें, कोई बताए क्या के यूं। क्या बात है, मेराज की बात हो रही है। क्या लिखते हैं, पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पर जहां जलें, कोई बताए क्या के यूं। जवाब दुरुस्त है। सवाल की बारी है। बुनियादी तौर पर हिर्स की कितनी किस्में बनती हैं। फिर इल्मिया वालों ने जनाब बैल बजाई है। जी जनाब। बुनियादी तौर पे हिर्स की 3 किस्में बनती हैं। एक हिर्से महमूद है, एक हिर्से मजमूम है और एक हिर्से मुबाह है। अच्छी हिर्स यानी हिर्से महमूद, बुरी हिर्स यानी हिर्से मजमूम, मुबाह हिर्स यानी जायज हिर्स। जवाब ये भी दुरुस्त है। सवाल, आने दो या, फिर बजा दी है इल्मिया वालों ने बैल। आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किन के बारे में फरमाएंगे कि वो तमाम, जनाब फिर आधी बैल बजाई है, आधा सवाल पर बैल बजा दी है। बैल पहले बजाते हैं, बात बाद में सोचते हैं। बैल माइक खोल के जवाब दीजिए।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کے بارے میں فرمائیں گے کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں؟ تھوڑا ٹھیک کر لیجئے. کہ تمام نبی کے تمام کس کے سردار ہیں؟ چلے جواب دیجئے. وہ سرکار علیہ السلام کے بارے میں فرمائیں گے. وہ فرمائیں گے کہ وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں میرے آقا علیہ السلام. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. آخری شعر ہے مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا. پھر علمیہ والوں نے بیل بجا دی ہے. مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہائے پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. جواب یہ بھی درست ہے. جناب کافی لمبا فاصلہ ہو گیا. قافلے والوں سے گزارش وہ بھی تشریف لائیں, علمیہ والے بھی آ جائیں. ہمارے مدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی آج نمبر کافی اچھے لے کر آگے چلے گئے ہیں اور اگلا سیمی فائنلسٹ ہمیں مل گیا ہے. قافلے کے اسلامی بھائیوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. 6300 کے چیک آج انہیں ملیں گے. اب تو آپ زبردستی تو نہیں کہوں گا مگر بھرپور انفرادی کوشش کر کے لے ہی جانا ان کو قافلے میں. چلے جناب سیمی فائنل سے پہلے واپس لے آنا. چلے جناب یہ 6300 کے مدنی چیک بھی مل گئے ہیں اور دیکھیں گے کہ فائنل میں کون سی ٹیم ہمارے ساتھ 50 ہزار روپے کا مدنی چیک لے کر جاتی ہے. یاد رہے کہ سیمی فائنل میں جو پہنچ چکے ہیں اب اگر وہ پیچھے بھی رہ گئے تو فی اسلامی بھائی 12,000 روپے کا مدنی چیک ہی لے کر جائیں گے. بہرحال علمیہ والے ہیں یہ تو کتابوں کے ویسے ہی شوقین ہیں تو ان کو خوشی زیادہ ہو رہی ہوگی کہ اب اور کتابیں ملیں گی. بہرحال چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. مقابلہ چلتا رہا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوش کے ساتھ مگر ہوش جو ہے یہ کئیوں کے ہوش کھو دیتا ہے. 37 نمبر مدنی قافلہ نے حاصل کیے, 55 نمبر المدینۃ العلمیہ نے حاصل کیے اور جناب اب دیکھنا ہے کہ سیمی فائنل میں ان کی کارکردگی کیسے رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The knowledge is